نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الأمين الكريم. آئیے ہم اور آپ جی لگا کر آقا انعامدار شفیع روز شمار امت کے غمخوار تاجدار انبیاء سرور کون و مقام سید انس و جاں حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حاضرین، یہ جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہم ہر ہفتہ منا رہے ہیں پیر شریف کی رات میں، یہ ہمارے اور آپ کے اور کل کائنات کے خالق و مالک رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف ہم سے کرواتا بھی ہے اور آپ سے سنواتا بھی ہے. ورنہ اس دنیا میں اس کے اربوں خربوں کروڑوں بندے بیٹھے ہیں اور انہیں توفیق نہیں ہوتی. ہم نے تو ان بد نصیبوں کو بھی دیکھا ہے جو حرم مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر پیارے نبی کے علم کو تولتے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہاں آپ آئے ہیں تو اس نیت سے یہ نیت رکھیے کہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 ہے. تو بے وقوفوں، لال پریوں، چلم چلی والوں، تمہاری عقل ماری گئی. مومن پھر خانہ کعبہ چھوڑ کے کیوں آئے گا؟ وہاں تو ایک کے بدلے 1,00,000 ثواب ملتا ہے، تو سیدھا آدھا ثواب کرنے کیوں مدینے آئے گا؟ وہ مدینے ثواب لینے نہیں، ثواب کے مرکز و محور کملی والے مصطفیٰ کا دیدار کرنے آتے ہیں. تیری بدصورت شکل دیکھنے نہیں آتا کوئی. ہاں مگر ہمیں معلوم ہے کہ عشق امتحان لیتی ہے تو ہم تجھے امتحان سمجھ کے جھیلتے، ورنہ سیکنڈ نہ لگے عاشق کہاں برداشت کرے ایسے. 2 سیکنڈ میں چٹنی یا قیمہ بن جائے. لیکن وہ شہر مصطفیٰ ہے، وہاں تو کھانا بھی عمرے والے لوگ لے کے جاتے ہیں اور وہ یہاں سے جا کے بتائیں آپ کو کہ 5 اسٹار کا کھانا دیں گے، اور وہاں جا کے آپ کو دال چٹنی دے دیں، تب بھی آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ وعدہ تو کچھ اور کیا تھا، کھلا کچھ اور ہے. کیونکہ یہ شکایت آپ اس کی نہیں کر رہے، یہ شکایت شہر مصطفیٰ کی ہے. آپ آقا کے مہمان ہیں، یقیناً آپ کو وہاں وہی ملے گا جو آپ کے مقدر میں ہے. عشق سچا ہے اور آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، تب بھی آپ میرے آقا اس بات پر قادر ہیں کہ سرکار آپ کو دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھلوا دیں گے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات پاک ہے وہ نور علی نور ہے. تو ہر ہفتے جو میلاد النبی مناتے ہیں یہ صرف میلاد النبی ہے، لیکن آنے والی جو تاریخ میلاد النبی کی آ رہی ہے، جو سالانہ عید میلاد النبی
تمام عیدوں کی عید، کل زمانہ جسم ہے اور جان 12ویں شریف۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مہینہ ہے، یہ پورا 11 مہینہ جسم ہے اور اس کی روح 12ویں شریف ہے۔ تو عید یقیناً رمضان کے اگلے دن شوال کی پہلی تاریخ کو بھی ہے، مگر وہ صرف عید ہے، عید الفطر ہے۔ اور جو بقرعید میں عید آ رہی ہے یہ قربانی والی عید ہے، جمعہ یہ ہفتے کی عید ہے، مگر ان تمام عیدوں کے پیدائش کی وجہ، ان تمام عیدوں کے وجود کی وجہ جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور ان کا میلاد اور ان کی ولادت پاک تمام عیدوں کی عید ہے، کیونکہ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، کیا ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ میرے مصطفیٰ کا مقام لاجواب، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہاں کسی مولوی کے بس میں کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کی صحیح تعریف بھی کر سکے، نہ ہماری زبان اس قابل ہے۔ کیا کہتے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، 1000 بار بشویم دہن زمش کو گلاب، 1000 بار بھی اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوئیں اور پھر نام مصطفیٰ لیں، تب بھی یہ بے ادبی ہے۔ ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، پھر بھی آپ کا نام لیا جائے تو یہ کمال بے ادبی ہے۔ مگر کیا کہیے گا گھامڑوں کو، بے عقلوں کو، عقل ماری گئی۔ جب قرآن سمجھنے کی باری تھی تب وہاں شیطان کا خرافات لیے بیٹھا تھا، کیونکہ قرآن اگر سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے زلفوں کے سائے میں اور پیارے نبی علیہ السلام کے وجہ پاک کے نور کی روشنی میں قرآن پڑھنا ہوگا، تب قرآن سمجھ میں آئے گا، تب قرآن بتائے گا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا مطلب کیا، اور اس مطلب کو پورے عجمی علماء میں جتنے عجم کے علماء ہیں اور اس زمانے میں تمام دنیا کے علماء، چاہے وہ علماء عرب ہوں یا علماء عجم ہوں، تمام علماء میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس کی جو تفسیر سمجھی ہے اور جانی ہے اور بیان کی ہے کما حق ہو، تو وہ ذات کسی اور کی نہیں، وہ ہمارے تمہارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ تبھی تو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی شان لاجواب ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت ولادت مصطفیٰ پر فرماتے ہیں، اور اوپر سے جناب گوہر کا گوہرانہ تضمین، جسم پر پھولوں کے رنگی، جسم پر پھولوں کے ہے رنگی، لبادہ نور کا
بلبلو طائر کے لب پہ ہے ترانہ نور کا، مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بقا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ذرہ ذرہ نور کا ہے تنکا تنکا نور کا، ان کے جلووں نے کیا تقسیم صدقہ نور کا، ڈالی ڈالی نور کی ہے غنچہ غنچہ نور کا، باغ طیبہ میں سہانا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، حضرت شبیر و شبر ہے عطا نور کا، اصغر و اکبر کے سر پہ ہے عمامہ نور کا، خانوادہ نور کا کنبہ قبیلہ نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، پہلے پیارے مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھل، بس بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے پیارے مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھل، خلد میں تعمیر کرنا چاہتا ہے گر محل، چلتا یار مصطفیٰ میں فکر قبلہ کا بدل، چلتا یار مصطفیٰ میں فکر کا قبلہ بدل، تاب حسن گرم سے
नौ बहारे लाएगा गर्मी का छलका नूर का। और ये भी शेर आप मोहब्बत से समाअत कर लें। आगे पीछे उंगलियों को है फिराते महेद में। बेशक बेशक। तसव्वुर कीजिए, सोचिए, मेरे आका आराम फरमा होंगे और दाई हलीमा का आंगन होगा और 14वीं का चांद चमक रहा होगा, मेरे मुस्तफ़ा अपनी उंगली फिरा रहे हैं और फिर वो चांद कभी इधर जाता होगा, कभी उधर जाता होगा और कभी दाएं कभी बाएं और साए भी मंडरा रहे होंगे। क्या हसीन मंजर होगा। अल्लाह, क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की। बचपन भी निराला है, जवानी भी निराला है और मेरे मुस्तफ़ा का जाना भी निराला है। बेशक। हर आन हर लहजा मुस्तफ़ा का नूर वाला। आगे पीछे उंगलियों को है फिराते महेद में, है हुकूमत चाँद पर भी ये बताते महेद में। मुस्तफ़ा शाने नुबुवत है दिखाते महेद में। चाँद झुक जाता जिधर, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महेद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, 1500 साला ईद मिलादुन्नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हजरत का मक्ता सुनिए, मेरे इमाम का मक्ता शायरों के पूरे दीवान पर काफी होता है। लापता ऐवान आलम से शबे दीजोर है, नूर की खैरात पाकर कुल जहां मसरूर है। बस उसी के दम से गौहर तीरगी सब दूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे, ऐ रज़ा ये अहमदे, नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी ग़ज़ल बढ़कर क़सीदा नूर का। हो गई मेरी ग़ज़ल बढ़कर क़सीदा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। हज़रात, अल्लाह ने बड़ा एहसान किया कि अपना प्यारा महबूब हम सबको अता कर दिया। जब हम और आप आज के दौर में अंग्रेजी पढ़ने वाले ये से शुरू करते हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मुन्नी मुन्नियाँ, उन्हें कहीं लेके जाओ और फिर मिलो कहीं किसी बंदे से, दोस्त अहबाब से, और फिर उन्हें चॉकलेट दे दिया या कोई गिफ्ट दे दिया जो बच्चे के मन को भा गया, तो फिर वो क्या कहते हैं? थैंक यू, शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें ये चीज दिया। इसका ये मतलब होता है एक छोटी सी चीज पाई, इतना लंबा थैंक यू, शुक्रिया, आभार व्यक्त कर दिया।
ہمارے یہاں بھی رواج ہے، آپ بیمار ہیں، کوئی پوچھنے نہیں آ رہا، اچانک سے کوئی آپ کا ہمدرد آ جائے، آپ کا ہمنوا آ جائے، آپ کے زخموں پہ مرہم لگانے والا آ جائے، آپ کی تسلیاں دینے والا آ جائے، تو اس وقت آپ کے دل سے نکلتا ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر، جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا اسے تو نے پوچھا، شکریہ کہتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو دیا تو شکریہ، ماں نے بیٹی کو دیا تو شکریہ، شوہر نے بیوی کو دیا تو شکریہ، بیوی نے شوہر کو کچھ نوازا تو شکریہ۔ شکریہ یہ احسان مندی ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا تو آپ اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ کل کائنات کا یہ رسم ہے، رواج ہے کہ جب کوئی نعمت پائی جائے تو شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ہمارا اور آپ کا رب فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ہم نے یہ رول بنا دیا، تم کنگلے قلاش مفلس بھکاری بننا نہیں چاہتے تو میرا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم کنگلا بنی سے، بھکاری پن سے، مفلسی سے نجات پانا چاہتے ہو تو میرا شکریہ ادا کرو۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ کا شکر ہے، میرے مالک کا بڑا کرم ہے، ہم نے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ایک زمانہ ایک دور ہوتا تھا، ہمارا بچپنا، آپ کا بھی بچپنا رہا ہوگا، جب رمضان آتا اور عید کی تقریب آتی تھی تب ہمیں ایک جوڑا کپڑا سلوا دیا جاتا، اور آج اس رب ذوالجلال کا فضل و احسان تو دیکھیں، روز پہننے کے لیے الگ کپڑے موجود ہیں، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، پورے دن لوگ کھیتوں میں ہل جوتتے تھے تب جا کے ایک وقت کا کھانا میسر آتا، آج لوگ جی بھر کے کھاتے ہیں اور کوڑے دان میں دانے بھی پھینکے ہوئے ہیں۔ یہ رب کا فضل احسان نہیں ہے تو کیا؟ اور پھر انہی میں کئی لوگ اچانک سے بڑے ٹھاٹ باٹ تھے، بڑے دولت کی ریل پیل تھی، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ اٹاری، یہ لو وہ لو، بہت ساری چیزیں، اور اچانک سے بھکاری بن جاتا ہے، کنگلا خلاش، یہ قرض وہ قرض، دنیا بھر کی ٹینشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے ناشکری کری اپنے رب کی۔ یہ دنیا کے طریقے ہیں کہ اگر آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اگر وہ نوازے آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا تو باس منہ بنا لیتا ہے، کمپنی کو ریٹنگ چاہیے، 5 اسٹار دو، ہم نے تمہیں نوازا ہے، کہ یہاں امپلائیز جتنے ہوتے ہیں انہیں نوازا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے لیے اسٹار دیے جاتے ہیں، گڈ بیہیویئر ہوتی ہے، ویری گڈ ہوتی ہے، ایکسلنٹ ہوتا ہے، پھر اسٹار ہوتے ہیں اس پہ، تاکہ کمپنی کی ریپوٹیشن بڑھے۔ یہ دنیا والوں کے رسم و رواج ہیں۔ اگر آپ کو کوئی نوازے اور آپ پلٹ کر اسے سراہے نہ تو پھر دوبارہ آپ بھول جائیے، پھر آپ کو نوازنا تو دور کی بات، کمپنی میں کھڑے نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ وصول ہے کہ آپ جس کمپنی کے پروڈکٹ کو آپ استعمال کرتے ہیں، جہاں سے آپ کی روزی روٹی چلتی ہے، آپ کو وہاں کا وفادار رہنا ہوگا۔ اگر آپ نے غداری کری تو پھر آپ کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، جاؤ روڈ پہ، اب یہاں کوئی ضرورت نہیں تمہاری، آئی کارڈ، پہچان پتر جو بھی وہ بنا کے سب چھین لیتے ہیں، سارے وہ ختم۔ میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود محتاج ہیں، یہ کچھ نوازیں تو ساتھ میں اپنا سراہنا چاہتے، یہ محتاج لوگ ہیں، ان کی بھی ایک دن یہ حالت ہو جاتی ہے۔ تو سوچو نا، محتاجوں کے جب اتنے ٹھاٹ باٹ ہیں تو وہ رب ذوالجلال جو بے نیاز ہے، اسے تمہاری ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ خدا کہلائے گا، نہیں، ہماری تمہاری عبادت کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اس نے پیدا کیے، اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کا رتبہ وہ بڑھا دے گا،
اپنے لیے کرے گا. رب تو رب ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سجدہ نہ کرے تو اس کی ربوبیت چلی جائے گی. فرق نہیں آتا اس کی ربوبیت میں. اس کی عظمتیں عظیم ہیں تو ہیں، تو سجدہ کرے نہ کرے. آپ دیکھ لیجئے، ہم نے انسانیت کو اسی زمین پر اتنا گرا ہوا اور بے عقل دیکھا ہے کہ وہ جانوروں کے پیشاب پی رہے. یہ ہمارے تمہارے اوپر رب کا احسان نہیں کہ اس نے کملی والا مصطفیٰ دے دیا جس نبی نے بتایا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال چیزیں نہیں ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، قرآن میں صاف لکھ دیا گیا کیا حرام ہے کیا حلال ہے. ایسے عقل کے اندھوں کے بیچ میں ہم نے اسی زمین پر اپنے ملک میں آج بھی دیکھ رہے جانوروں کا پیشاب اور دودھ پی رہے. وہ ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں نبی پاک جناب محمد رسول اللہ کا امتی بنایا ہے اور پھر اپنا محبوب ہماری ہدایت کے لیے عطا کیا. اور دستور قانون جو دیا وہ قانون اور دستور ایسا ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں. پوری دنیا کے عیسائی، یہ تو چند ہیں کفار مشرکین گنے چنے ہیں، ایک آدھ جگہ موجود ہے. کرسچن عیسائی یہ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. پوری زور لگا لی انہوں نے کہ اسلام مٹا دیا جائے، قرآن بدل دیا جائے. ایک نقطہ تک ہیر پھیر نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. جب رب الجلال خود اس کا محافظ ہے تو کسی کی کیا مجال کہ اس میں ایک نقطے یا ایک زبر زیر کی بھی ہیر پھیر کر لے. تو اب سنیے، یہ دنیا والوں کی ریت ہے کہ جب وہ کوئی چھوٹا موٹا احسان کر دے تو بدلے میں وہ سراہنا چاہتے ہیں. ہمارا تمہارا رب، اس نے تو ایسی نعمت عطا کی ہے کہ وہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. حضرت جبریل امین میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ولادت پاک مکہ مکرمہ میں حضرت مائی آمنہ کے گود میں جب ہوئی، ساری دنیا کو اجازت ہوئی جاؤ میرا محبوب دیکھاؤ. ہوائیں بھی آئیں، فضائیں بھی آئیں، حوریں بھی آئیں، جنتی عورتیں بھی آئیں، فرشتے بھی آئے، محبوب کا چہرے پاک دیکھ دیکھ کر جا رہے ہیں. تو جبریل نے عرض کیا مالک اگر اجازت دے تو تیرا محبوب میں نہ دیکھاؤں. کہا جبریل جا دیکھیا. جب گئے جبریل دیکھنے تو کہنے لگے اے رب ذوالجلال، میں نے تیرے محبوب جیسا کسی کو نہیں دیکھا. قلبت الارض مغاربها ومشارقها، اے رب ذوالجلال میں نے زمین کے مغرب و مشرق نیچے اوپر سب چھان ڈالے لیکن مثل محمد کسی کو نہیں پایا. تو رب ذوالجلال نے آواز دی جبریل تو پاتا کیسے؟ میں نے محمد جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. ایسے حسین و جمیل میرے مصطفیٰ ہیں. ایک فارسی کے شاعر نے کہا جبریل کے اسی ادا کو، آفاقہ گر دیدم مہر بتاور زیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری. یا رسول اللہ، ہم نے زمانے دیکھے، ہم نے دنیا کے ذرے ذرے چھان ڈالے، بہت سارے حسین و جمیل دیکھے لیکن آپ جیسا نہیں دیکھا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو میرے مصطفیٰ کریم بڑے حسین و جمیل ہے. سرکار کی ولادت پاک کے کیفیات ایسے ہیں کہ آپ جھوم جھوم جائیں اور اپنے رب کی رحمتوں کو بھر بھر کے سمیٹے دامن میں آپ سمیٹ نہیں سکتے. یہ رب کا بڑا احسان ہے. تو جب دنیا والے احسان کریں تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں.
ذکر رب کا ایسا احسان ہے کہ جیسا کوئی احسان ہی نہیں. تمام نعمتوں میں اللہ نے سب سے اعلیٰ، اچھوتا، برتر، بالا، پیارا محبوب عطا کیا، جن کی زلفیں لاجواب، جن کی آنکھیں لاجواب، جن کی باہیں لاجواب، جن کے کان لاجواب، جن کی زبان لاجواب، جن کے ابروئے پاک لاجواب، جن کی ہر ادا بے مثالی ہے، جن کا ہر حال با کمال ہے. تو آپ سوچئے وہ محبوب جب رب نے عطا کیا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور اپنے رب کو پہلے اگر 2 سجدہ کرتے تھے تو اب ڈبل 4 سجدہ کیجیے. اے اللہ تیرے صدقے جاؤ. اور یہ خاص طور سے جو جلنے والے ہیں ان کو دکھا کے میلاد النبی کی رات میں کیجیے، کم سے کم جلے تو. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ایک دم جل بھن کے کباب ہو جائیں، جل کے کوئلہ ہو جائیں. کباب تو کھانے کے لائق رہ جائے گا، کھانے کے لائق بھی نہ ہے، جل کے کوئلہ ہو جائیں. غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ذکر آیات ولادت کیجئے. میرے عزیزوں، تو پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد منائیے، اور 1500 سالہ میلاد النبی آنے والی ہے. آج سے ٹھیک 12-13 دن بعد تو ہر گھر میں میلاد منائیے، اور روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ میلاد منائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجیے، یہ بھی میلاد شریف. گھر میں گئے اور نبی پاک کے زلفوں کی بات کرنے لگے، اپنے بال کو چھوا، یار ہمارے کیسے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے تو ایسے تھے کہ اگر کوئی چھو لے ہاتھوں سے تو پوری عمر خوشبو آتی تھی، اور اگر کبھی تیز دھوپ ہو مصطفیٰ کریم اسی زلف کو لہرا دے تو کالی گھٹائیں چھا جائیں. دھوپ ختم، گرمی کا احساس ختم، سب رفع. اس طرح سے ذکر کوئی ایک پہلو چھیڑ دیجئے نا مصطفیٰ کا، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی. روزانہ اپنے گھر میں یہ چرچا کیجئے، عادت بنا لیجئے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کا یہ میلاد پڑھنا قبول فرمائے، اور میلاد النبی پر خوب جم کے خرچہ کیجئے. جتنا خرچہ کریں گے آپ، انشاءاللہ اسی دھوم دھام سے اللہ آپ کی پورے سال بھر کی زندگی گزروائے گا. اور اگلی سال نیت کیجئے کہ اس سے اور اچھا کریں گے تو اللہ اور اچھا کرے گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو زور سے بولتے رہیے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. صلو علی الحبیب.